لیکن جہاں اچھی خبروں کی ہم بات کرتے ہیں وہاں چلے ون گڈ نیوز جو اس مہینے کا جو اکتوبر میں جو مہینہ اینڈ ہوا ہے اس میں سی پی آئی مزید نیچے آیا ہے. اگین فلپ سائڈ یہ ہے کہ اس وقت ایف پی آر کا جو شارٹ فال ہے وہ اوور 100 بلین روپیز ہے, جس کی وجہ سے بازگشت پھر سے آ رہی ہے کہ جی منی بجٹ آئے گا. سب کو اس وقت جو ہے وہ اس وقت ڈر لگا ہوا ہے کہ جی پرائسز ول گو اسکائی ہائی, مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ آئے گا. اور پھر سب وہی سوال پوچھتے ہیں کہ وہ جو ٹریڈرز ہیں جن کو ہم نے جو ہے یہ کہا تھا ان کے خلاف موو کرے گا, اس دفعہ ڈیڈ لائن جو ہے 31 سے آگے نہیں جائے گی, ان کے خلاف کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک تو کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتاؤں کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا. میری آپ کے شو پہ آنے سے پہلے چیئرمین ایف پی آر سے بات ہوئی راشد لنگڑیال صاحب سے, انہوں نے کہا کہ جی افواہیں ہیں, کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا, دیر از نو منی بجٹ کمنگ, اور یہ بالکل میں پورے کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے ہم نے ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کے لیے, ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے, اور آپ نے دیکھا کہ فائلرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہوئے. یہ بات درست ہے کہ جہاں ٹریڈرز کی بات آتی ہے تو 50 لاکھ میں سے 3 یا 4 لاکھ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے ود دی ایف بی آر, اور اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتا ہے. اس کے لیے ہم ابھی بزنس ڈیلیگیشن سے میٹنگ شروع کرنے لگے ہیں. دی فائنانس منسٹر ول ٹریول ٹو لاہور, کراچی, وہ جائیں گے, وہ بزنس باڈی سے ملیں گے, ٹریڈرز آرگنائزیشن سے ملیں گے, اور یہ کوشش کریں گے کہ ان کے تعاون کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. دیکھیے اگر آپ اور میں ٹیکس پے کرتے ہیں, ہمیں ان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے کہ جو ٹیکس پے نہیں کر رہے. انڈاکیومنٹڈ اکانومی پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے. پوری سیکٹرز ہیں جو انڈاکیومنٹڈ ہیں, جو انوائسنگ ہو, یا تو جعلی انوائسنگ ہو رہی ہے, یا انوائسنگ ہو نہیں رہی, یا انڈر انوائسنگ ہے. سو ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آئی تھنک راشد لنگڑیال از اے ہارڈ ٹاسک ماسٹر. چیئرمین ایف پی آر بڑا چن کے لگایا ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ کام کیسے لینا ہے. ابھی تھوڑی سی کرٹیسزم ہو رہی تھی, جی بہت ایف آئی آرز ہو گئی ہیں, آپ نے لوگوں کے خلاف ایکشن بہت زیادہ لیا ہے, مگر دیکھیے اس ملک میں ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہے. اینڈ میں اس کے لیے ٹیکس پیئرز کو بلیم نہیں کرتا. آتی جاتی گورنمنٹس جو ہیں وہ اکثر پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے وہ لوگوں کو بہت چھوٹ دیتے رہے ہیں. تو اب یہ ٹائم آیا ہے کہ جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ یہ ریزالو ہے آن ایوری سیکٹر کہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے, اور اس ملک کو سنوارنے کو. اور دیکھیے باہر سے طریقہ نہیں ہے, ایف ڈی آئی آتی رہے گی, باہر سے انویسٹمنٹ آتی رہے گی, اچھا چل رہا ہے, بٹ جب تک آپ لوکلی فسکل سپیس نہیں نا کریٹ کریں گے اور لوگوں کو یہ عادت نہیں ڈالیں گے کہ ٹیکس دینا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا منافع میکسیمم کما لو اتنا بہتر ہے, مگر آپ اتنی فیسلٹیز لے رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, آپ ہسپتالوں کے اندر, ایجوکیشن سیکٹر میں ساری جگہ پیسہ لگ رہا ہے, تو وہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ہی چلنا ہے. تو آئی تھنک یہ ایف بی آر ریفارمز اور ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن, سوری میں بھول گیا, آپ دیکھیں کہ کوئی پیسہ نہیں لگا. ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن, بل گیٹس اس کو ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے اس کی فنڈنگ کی, اور وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ فنڈنگ کر رہے ہیں. اور دنیا کا ٹاپ کنسلٹنٹ مکینزی کارپوریشن جو ہے اس نے ڈیجیٹائزیشن شروع کی ہے, جس سے آپ نے دیکھا کہ فائلرز کی تعداد بڑھی. بہت سارے لوپ ہولز ہیں, کئی. ایک مسئلہ یہ بھی, فائلرز کی تعداد بالکل بڑی ہے, لیکن بہت سارے فائلرز اس میں زیرو ٹیکس والے ہیں, اسپیشلی ٹریڈرز باڈی ہیں. یہ آپ نے بالکل, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں, بندہ آپ کی ریڈار پہ تو آئے نا کہ یہ بندہ ہے, یہ اس کا نام ہے, یہ آپ کے ساتھ رجسٹر ہو گیا ہے. پھر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ انڈر انوائسنگ تو نہیں کر رہا, اس کی سیلز کتنی ہے. اور دیکھیے میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ بہت سارے لوگ لاکھوں ڈالر کماتے ہیں مہینے کے یوٹیوب سے, باقی چیزوں سے, ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ میں ایک کوسچن ہے میرا. ایک بندہ یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے, ویلاگ بناتا ہے, اس کا رائٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن اس کو اجازت دیتا ہے آزادی اظہار رائے ہے ملک کے اندر, مگر کانسٹیٹیوشن یہ اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ یوٹیوب چینل سے ایک مہینے کے اندر $2.5 لاکھ کما رہے ہیں تو آپ اسٹیٹ کو کچھ نہ دیں. بھئی آپ پاکستان میں بیٹھ کے کما رہے ہیں نا, اور پاکستان میں ڈالر آ رہا ہے, تو آپ تو میرا خیال ہے میں ایف پی آر کو یہ بھی کہوں گا کہ ایک ان لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں تو لائیں نا. کم از کم آپ پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں, پاکستان کی ریفارمز پہ, اکانومی پہ بات کرتے ہیں, اور آپ خود ٹیکس نہیں دیتے, پوری دنیا کی اصلاح کرتے ہیں کہ فلاں غلط کر رہا ہے, فلاں کو یہ کرنا چاہیے, فلاں کو یہ کرنا چاہیے, تو بھئی آپ کو بھی تو ٹیکس دینا چاہیے. تو آئی تھنک یہ جو ڈیجیٹل سپیس ہے اس میں جو ویلاگرز, یوٹیوبرز ہیں, آئی تھنک ان کو تو والنٹریلی ٹیکس دینا چاہیے کہ جی میں دن کا 10 لاکھ, اچھا ایسے بھی لوگ ہیں دن کا 10-15 لاکھ روپے کما رہے ہیں ایک دن میں. سو ٹھیک ہے, فیئر انف, but I hope کہ